السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہماری آج کی کہانی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی کی ہے۔ جب اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ماں کیسے اس کی پرورش کرتی ہے، مگر جب وہ روزی روٹی کمانے کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگتی ہے، پھر ایک دن آتا ہے، ایک آدمی اس کو حسن کے بازار تک لے جاتا ہے۔ پھر وہ کیسے اس دلدل میں پھنس جاتی ہے، اور کیا وہ لڑکی وہاں سے نکل پائے گی، کیونکہ اس دنیا میں اچھے اور برے مرد دونوں پائے جاتے ہیں۔ یہ سب حقیقت جان کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ہماری اس کہانی میں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ میں قابل نفرت نہ تھی، لیکن لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے، اور اب یقین ہے اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو اپنی بیٹی کہنا پسند نہ کرتے۔ اس لیے تقدیر نے وطن چھینا، پھر ایک غیرت مند مرد نے، جسے عرف عام میں دلال کہتے ہیں، مجھے معصوم لڑکی سے طوائف بننے پر مجبور کر دیا۔ میری کہانی سیدھی سادی سی ہے، مگر زندگی اور وقت کے داؤ پیچ اتنے سیدھے نہیں ہیں، بس ذرا سا پیر پھسلنے کی دیر ہے۔ نادان عورت تو سیدھی حقارتوں کے دلدل میں جا گرتی ہے۔ حالات کے ہاتھوں میں یہ تباہ حال عورت پھر چاہے جتنا پکار کر کہے کہ مجھے بچا لو، اس دلدل سے نکال لو، لوگ اسے طوائف ہی جانتے تھے اور اسے بچانے کے لیے ہاتھ بڑھانے سے ڈرتے ہیں۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا گناہ سے نفرت کرنے کے باوجود اس بازار کی زینت بنوں گی جہاں عصمت کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ میں لاہور کے قریب ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ جب ہوش سنبھالا، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں ان میں سب سے بڑی تھی۔ غربت کی وجہ سے جب رشتہ داروں نے آنکھیں پھیر لیں تو دوسری شادی کرنے کی بجائے ماں نے دوسروں کے گھروں میں برتن مانجنے کو ترجیح دی۔ ان حالات میں بڑی مشکل سے میٹرک مکمل کیا۔ ماں تو انتھک محنت سے جلد ہی بوڑھی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے میٹرک اس لیے کیا تھا کہ کہیں نوکری کر سکوں، اپنی ماں اور چھوٹی بہنوں کا سہارا بن جاؤں۔ اب میں نوکری کی تلاش میں در در بھٹکنے لگی۔ کہیں لوگ عزت کے بدلے نوکری کی پیشکش کرتے تو کہیں رشوت اور سفارش طلب کرتے۔ اب پتہ چلا کہ ملازمت تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ دکھ وہی لڑکیاں جانتی ہیں جو ان حالات سے گزرتی ہیں۔ جس محلے میں ہم رہتے تھے وہاں ایک گھرانہ آباد تھا جو میاں بیوی اور 2 بچوں پر مشتمل تھا۔ گھرانے کے سربراہ کا نام صابر تھا۔ ان دنوں میں جب نوکری کی تلاش میں ماری پھر رہی تھی اور ہمارے گھریلو حالات بہت زیادہ خراب تھے، ایک روز صابر ہمارے گھر آیا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے ماں نے اسے اپنا دکھ سنایا اور التجا کی کہ میری بچی کو نوکری دلوا دو۔ صابر نے ماں کو تسلی دی اور کہا، اگر تم مجھ پر اعتبار کرو میں تمہاری لڑکی کو دبئی میں ملازمت دلوا سکتا ہوں، بہت اچھی تنخواہ ملے گی۔ میں خود وہاں جا رہا ہوں اور بیوی بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ تمہاری بیٹی فریحہ وہاں میرے گھر پر رہے گی۔ میں ہر ہفتے تمہاری اس سے فون پر بات کروا دیا کروں گا۔ غربت سے مجبور ماں اس کی باتوں میں آ گئی اور حامی بھر لی۔ صابر کچھ دن کے لیے پاکستان سے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ماں کو خوشخبری سنائی کہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ میرا بھی ویزا لے کر آیا ہے، اب پاسپورٹ اور ٹکٹ کا بندوبست کرنا ہے۔ ماں نے اپنے کانوں سے بالیاں اتار کر اسے دے دیں اور تمام مراحل مکمل ہو گئے۔ بالآخر روانگی کا وقت آ گیا۔ میں، صابر اور اس کی فیملی کے ساتھ ہوائی جہاز پہ بیٹھ گئی اور ہم دبئی آ گئے۔ یہاں چند دن اس نے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ رکھا، اور پھر وہ مجھے ایسی جگہ لے آیا جہاں مجھ سی بدنصیب لڑکیاں تھیں۔ ان سے ملی تو پتہ چلا صابر نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ ہمیں لے کر پاکستان آ گیا اور یہاں ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ بازار حسن کا دلال تھا جو بظاہر جعلی نکاح نامے پر دستخط کر کے مجھے بیوی بنا کر لایا تھا، لیکن اس کا کام عورتوں کو خرید کر بازار حسن کی زینت بنانا تھا۔ میں جس کی عزت کی حفاظت میں اتنی دور آئی تھی، یہاں اس کا نیلام ہونے لگا۔ میرا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ موت کی دعا کرتی تھی لیکن موت بھی نہیں آتی تھی۔ میں ہر روز جیتی، ہر روز مرتی تھی۔ گڑ گڑا کر دعا کرتی تھی کہ اے خدا، کسی شریف انسان کو میرے پاس بھیج دے جو مجھے اپنی بیوی بنا لے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس دلدل سے نکال لے۔ بالآخر خدا کو مجھ پر ترس آ گیا اور ایک روز ایک شخص آیا جو شکل سے شریف اور اطوار سے با اخلاق لگتا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے سوال کیا،
تم مجبور ہو یا خوشی سے اس کانٹوں پہ سیج پر بیٹھی ہو۔ میں نے اس کی طرف چونک کر ایسے دیکھا جیسے کسی نے بجلی کا جھٹکا دیا ہو۔ سال بھر سے جیسے میں بس اسی سوال کے انتظار میں بیٹھی تھی، تبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، جیسے ساون بھادو کا مہینہ اپنی پورو آب و تاب سے برستا ہے۔ جب رو کر دل کا غبار نکال چکی تو اس نے کہا، سچ کہا تھا میرے دوست نے، میں صحیح لڑکی کے پاس پہنچا ہوں۔ کیا کہا تھا آپ کے دوست نے؟ اور کون ہے وہ آپ کا دوست؟ میں رندی ہوئی آواز میں دریافت کیا تو فہیم نے بتایا، میں اس بازار کو شوقین نہیں اور نہ ہی میرا کوئی وتیرہ ہے یہاں آ کر خود کو رسوا کروں، تاہم میرے چند دوست ایسے ہیں جو اس جگہ سکون تلاش کرنے آتے ہیں۔ ایک روز وہ میرے گھر پہ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اسلم نے کہا، یار طبیعت بوجھل ہے، ادھر جانا چاہیے۔ دوسرا بولا، اس بار مشاہد سے کہنا پھر اسی لڑکی سے نہ ملوا دے جس کا نام ہم نے روتی صورت رکھا ہے، وہ ہر وقت روتی رہتی ہے۔ ارے یار، وہ فریحہ تو نفسیاتی مریض ہے، خوبصورت تو بے حد ہے، لیکن ابھی تک اس نے ماحول کو قبول نہیں کیا ہے۔ کوئی دل بہلانے چلا جاتا ہے اور یہ رو رو کر غموں کو دگنا کر دیتی ہے، دل خراب ہو جاتا ہے۔ آفتاب نے بھی تائید کر دی۔ سرور نے کہا، یار ترس آتا ہے اس پر، کم بخت ایک دلال اسے دھوکے سے یہاں لایا، نوکری کا جھانسا دیا تھا، وہ بیچاری شریف لڑکی ہے، جب ہی روتی ہے۔ میں نے جب دوستوں سے ایسی باتیں سنی تو تمہارا اتا پتہ دریافت کیا اور یہاں تک آ گیا۔ جب پہلی نظر تم پر پڑی تمہاری اچھی صورت سے متاثر ہو گیا، مگر تم سے بات کرتے ہی معلوم ہو گیا کہ تمہیں طوائف ضرور بنا دیا گیا ہے، مگر تمہارے اس سجے ہوئے جسم کے اندر ایک شریف عورت ابھی تک زندہ ہے۔ اچھا بتاؤ، تم یہاں تک کیسے پہنچی اور کون لایا تھا تم کو یہاں؟ تبھی میں نے اپنی ساری کہانی فہیم کو سنا دی۔ میری کہانی سن کر اس کے دل میں رحم جاگ گیا۔ اس نے کہا، فریحہ، اگر واقع تم سچی ہو اور اس گندگی سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو تو یہاں سے اسی وقت نکل چلو، میں تم سے شادی کروں گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر میں راضی ہو گئی اور پھر رات کے 12 بجے وہ مجھے وہاں سے کسی طرح نکال کے اپنے فلیٹ میں لے گیا۔ صبح ہم نے نکاح کیا اور میاں بیوی جیسے مقدس بندھن میں بندھ گئے تھے۔ چند دن بعد فہیم نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور ان کو خوشخبری سنا دی کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ وہ اس فعل پر ان سے معافی کا طلبگار تھا کہ اپنوں سے اجازت لی تھی اور نہ ہی اپنی شادی میں ان کو شامل کیا تھا۔ بہرحال اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فہیم کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کہا، اپنی دلہن کو ساتھ لے کر گھر آ جاؤ، وہ جیسی بھی ہے ہمیں قبول ہے، ہماری بہو بن گئی ہے تو قبول کرنا ہی ہے۔ اس امید افزا جواب ملتے ہی فہیم خوش ہو گیا اور مجھے لے کر اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا، بہو بن گئی ہے تو جیسی بھی ہے ہم قبول کر لیں گے۔ فہیم کے ماں باپ بہن بھائیوں نے مجھے قبول کر لیا اور وہی عزت دی جیسے کہ ایک بہو کو ملنی چاہیے تھی۔ اب میں فہیم کے گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے لگی۔ فہیم اور میں بہت زیادہ خوش تھے کہ ہم اپنوں میں آ گئے اور اکیلے جیون کی سختیاں سہنے سے بچ گئے ہیں۔ شادی کو 4 برس بیت چکے تھے، لیکن میں اولاد کی نعمت سے اب تک محروم تھی۔ ساس لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ اس نے بتایا کہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اولاد نہ ہونے پر فہیم مجھے بہت زیادہ چاہتے تھے۔ میں ان سے کہتی تھی، میری طرف نہ دیکھو اور دوسری شادی کر لو، اولاد تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، آپ کیوں میری وجہ سے اس نعمت کو ترسیں؟ تب وہ کہتے تھے، میں تم پر کبھی سوتن نہ لاؤں گا اور کبھی دوسری شادی نہ کروں گا، تمہارا کیا قصور ہے؟ میں کیوں تم پر ظلم توڑوں؟ پہلے کیا تم نے کم دکھ اٹھایا ہے؟ آپ نے ایک بار قربانی دی ہے، اس احسان کو نہیں بھول سکتی، اب دوسری قربانی نہ دیں۔ تو فہیم کہتے تھے، جب قربانی دی ہے تو پوری طرح دوں گا، ورنہ قربانی ضائع ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، میں بھی دل و جان سے انہیں چاہنے لگی تھی۔ وہ بھی اچھے انسان تھے، میں بھی اچھے دل کی مالک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جوڑی خوب ملائی تھی اور ہم بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے کہ ایک بار پھر میری زندگی میں قیامت کی گھڑی آ گئی۔ ایک بار جب کہ فہیم گھر پر نہ تھے، ان کے ایک دوست اسلم اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر میں آ گئے۔ میں انجانے میں ان کے سامنے چلی گئی۔ اسلم نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ کئی بار اس بازار میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ فہیم کی بیوی کا تعلق بازار حسن سے ہے۔ خدا جانے فہیم کی عقل کو کیا ہوا تھا جو ایک طوائف کو بیوی بنا کر گھر لا کر بٹھا دیا ہے۔ اس اپنی والدہ اور بہنوں کا پاس بھی نہ رکھا۔ اس عورت کیسے ان کے درمیان رہے گی؟
اسلم کی بیوی میری ساس کی بھانجی عظمیٰ کو سارا قصہ بتا دیا۔ عظمیٰ سے اس کی دوستی تھی۔ عظمیٰ میں پیٹ کی ہلکی نکلی اور یوں بات ہوتے ہوتے سارے خاندان میں پھیل گئی۔ میری ساس اور نندوں کو جب یہ قصہ پتہ چلا تو انہوں نے فہیم سے پوچھا، تب حقیقت انہوں نے بتا کر کہا، حالات نے فرحیہ پر ستم کیا ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں اسے گناہ گار نہیں سمجھتا۔ نیکی سمجھ کر اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، کوئی کچھ بھی کہے مجھے ہرگز اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں خوش ہیں، کوئی ہم سے ناطہ رکھے یا نہ رکھے۔ میری ساس نے اعتراض کیا، اگر ہم طوائف کو بیوی بنا لیا تھا تو پہلے بتانا تھا، ہم تم کو یہاں اسے لا بسانے کا نہ کہتے۔ اب تم لوگ ہم سے الگ ہو جاؤ اور علیحدہ رہو، کیونکہ میری بچوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ان کے رشتے ہونے ہیں، اور جس گھر کی بہو طوائف زادی ہو اس گھر کی بچیوں کے رشتے کون لے گا؟ میری بیٹیاں تو بن بیاہی رہ جائیں گی، کون سا شریف گھرانہ میری لڑکیوں کو رشتہ دے گا؟ جب میں نے ساس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ کہہ رہی تھیں، میں تو ساس ہوں، اگر فرحیہ کے والدین بھی اس کے حالات جان لیں تو اسی بیٹی کہہ کر بلانا پسند نہ کریں گے۔ یہ اور ایسی باتیں میرے لیے سہانے روح ہو گئی تھی۔ تبھی مجبور ہو کر فہیم نے کرائے کا مکان تلاش کیا اور ہم علیحدہ ہو گئے۔ میں اب اپنے شوہر کے والدین کے گھر نہیں جاتی، ان کے بہن بھائی اور رشتہ دار بھی مجھ سے نہیں ملتے، اتفاقاً مل جائیں تو کترا کر نکل جاتے ہیں۔ تب بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں اگر طوائف ہونا قابل نفرت ہے تو پھر اس معاشرے میں کچھ افراد بھی قابل نفرت ہیں، صرف طوائف سے نفرت کیوں؟ ان لوگوں سے بھی نفرت کی جانی چاہیے جو عورت کو طوائف بناتے ہیں، اسے خریدتے اور بیچتے ہیں۔ وہ لوگ تو شرفا کی سوسائٹی میں ایسے گھل مل کر رہتے ہیں کہ پہچانے نہیں جاتے، مگر عورت ہی قابل نفرت ٹھہرتی ہے، وہی گناہ گار سمجھی جاتی ہے، وہی سزاوار ہوتی ہے۔ آخر یہ بے انصافی کیوں؟ افسوس تو یہ ہے جس شخص نے مجھے دلدل سے نکالا، مجھے شریفانہ زندگی دی، نیکی اور ثواب کا کام کیا، اسے بھی لوگ میرے ساتھ سزا دینے لگے۔ فہیم کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس نے فرحیہ سے کیوں شادی کی؟ کیا دنیا میں شریف لڑکیوں کی کمی تھی جو یہ گندگی میں جا گرا؟ اور میں کہتی ہوں شریف گھرانے کی اچھی لڑکیوں کو تو سبھی اپناتے ہیں، آفرین تو اس شخص پر ہے جو گناہ کی دلدل میں پھنسی کسی ایسی عورت کو اس دلدل سے نکالتا ہے جو دل سے شریفانہ زندگی رکھنے کی آرزو مند ہوتی ہے۔ اگر واقعی کوئی عورت ایسی ہو اور وہ شریفانہ زندگی کی آرزو مند ہو تو اس کو شریفانہ زندگی دینا اور گناہ آلود زندگی سے نکال لینا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ معاشرہ چاہے فہیم سے جتنی بھی نفرت کرے، مگر میں یہی کہوں گی فہیم نے مجھے اپنا کر جو نیکی کی ہے اس کا اس سے بڑا اجر ملے گا۔ دوستو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، فہیم نے بہت زیادہ اچھا کام کیا۔ اس نے گناہوں میں ڈوبی ایک لڑکی کو نکال کر یہ ثابت کر دیا کہ اچھے مرد آج بھی ہیں۔ دوسری جانب ایک وہ شخص تھا جس نے پیسے کی خاطر ایک شریف زادی کو طوائف بننے پر مجبور کر دیا۔ تو دوستو، آپ یہاں فہیم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ ایک طوائف کے ساتھ نکاح کیا؟ کیا یہ ہمارے معاشرے کا حل لڑکا کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں حل لڑکا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اگر نہیں کر سکتا تو پھر یہی شریف اور عزت دار لڑکے ایک شریف زادی کو طوائف بننے پر کیوں مجبور کر دیتے ہیں؟ طوائف کو تو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے عورت آخر طوائف کیوں بنتی ہے؟ اور اس میں مرد کا بھی تو آخر کردار ہوتا ہے نا، تو پھر وہ مرد برے کیوں نہیں جانے جاتے؟ طوائف کا تو جنازہ پڑھنے سے بھی لوگ کتراتے ہیں، لیکن اس طوائف کے پاس جانے والے لوگوں کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کمنٹ سیکشن میں دوستو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کا وزٹ کریں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔